بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ذرا پیچیدہ ہوتا ہے جو لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ کیا پروویڈنٹ فنڈ کی رقم پر خمس ہوتا ہے یا نہیں، اور پروویڈنٹ فنڈ کا مطلب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہر ماہ کچھ رقم ہماری تنخواہ سے کٹ رہی ہوتی ہے اور کچھ تنخواہ کمپنی والے یا حکومت ملا رہی ہوتی ہے، اگر حکومتی ملازمت ہے، سرکاری ملازمت ہے۔ تو اب پروویڈنٹ فنڈ کی رقم پر کیا خمس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ پروویڈنٹ فنڈ کی رقم جو ہماری تنخواہ سے کٹ رہی ہے، اس کو فی الواقع کیا کہا جائے گا؟ کیا اس کو یہ کہا جائے گا کہ ہم نے کمپنی کو یا حکومت کو اب اس رقم کا مالک بنا دیا؟ مالک بنا دیا کا مطلب ہے کہ ہماری طرف سے ایک تحفہ ہے حکومت کو۔ اچھا ہاں، کوئی آدمی اتنا بے وقوف نہیں ہوتا ہے کہ بلا وجہ حکومت کو تحفہ دے دے یا کمپنی کو تحفہ دے دے۔ اصل میں یہ تحفہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ جب ہم یہ تحفہ دیں گے تو حکومت بڑھا کر اپنی جانب سے بھی اتنی ہی رقم ملا کر، یا کمپنی اتنی ہی رقم ملا کر ہمیں پھر یہ واپس کرے گی۔ تو ہم نے کمپنی کو تحفہ دیا ہے اور پھر کمپنی ہمیں تحفہ واپس کر رہی ہے۔ کیا یہ تحفہ ہے یا یہ قرضہ ہے؟ قرضے کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری طرف سے کمپنی کو یا حکومت کو مسلسل قرضہ دیا جا رہا ہے، اور قرضہ دیا جا رہا ہے کا مطلب ہے کہ حکومت ہمارا قرضہ واپس کرے گی جب ہم ملازمت چھوڑیں گے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ یہ تحفہ ہے، اچھا اب یہ طے کرنا کہ یہ تحفہ ہے یا تحفہ نہیں ہے یہ بظاہر آسان نہیں ہے۔ یعنی یہ ویسے فیصلہ کرنا جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں یا جس ادارے میں کام کر رہے ہیں، حکومت کے سرکاری اداروں میں کام کر رہے ہیں، وہ اگر بتا دیں تو بہت اچھا ہے کہ یہ کیا ہے، اس لیے کہ شرعی اعتبار سے طے کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ تحفہ ہے یا یہ قرضہ ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ یہ کسی طرح سے طے ہو جائے کہ یہ تحفہ ہے تو اس کے مطابق چلیں گے، اور اگر یہ طے ہو جائے کہ یہ قرضہ ہے تو اس کے مطابق چلیں گے۔ لیکن بسا اوقات یہ پتہ کرنا ہی مشکل ہوتا ہے کہ یہ تحفہ ہے یا قرضہ ہے۔ تو بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے، پاکستان کے ماحول کو پیش نظر رکھ کر میں بات کر رہا ہوں، کہ بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قرضہ ہوتا ہے، اس لیے کہ باقاعدہ حکومت نے یا بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز نے پروویڈنٹ فنڈ اکاؤنٹ قائم کیا ہوتا ہے، اور اس پروویڈنٹ فنڈ اکاؤنٹ میں سے کسی کو لون چاہیے ہوتی تو اس میں سے لون بھی پھر دیتے ہیں کہ بھئی تمہارا اتنا پروویڈنٹ فنڈ جمع ہو گیا، اب اس میں سے تم اتنی لون لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہو۔ لیکن یہ میری اپنی رائے ہے، یہ فتوے کی بات نہیں کر رہا میں، کہ بظاہر یہ قرضہ معلوم ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی طرح سے یہ معلوم کر سکیں کہ یہ قرضہ ہے یا یہ تحفہ ہے تو اسی حساب سے مسئلہ طے کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر پتہ نہ کر سکیں تو بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قرضہ، فرض کریں کہ یہ تحفہ ہے، تو ایسی صورت میں جتنا ماہانہ آپ کی تنخواہ سے کٹ رہا ہے اس پر کوئی خمس نہیں دینا ہے۔ اور کوئی خمس نہیں دینا کا مطلب ہے کہ جب آپ کو یہ پروویڈنٹ فنڈ کی رقم ملے گی اس وقت بھی آپ کو خمس نہیں دینا ہے۔ خمس دینا ہے جب آپ کی خمس کی تاریخ آ جائے گی اور اس پروویڈنٹ فنڈ میں سے جو رقم بچے گی فقط اس رقم پر آپ کو خمس دینا پڑے گا، بشرطے کہ یہ تحفہ مانا جائے۔ یعنی فرض کیجئے کہ میری خمس کی تاریخ ہے جنوری، پروویڈنٹ فنڈ ملا ہے مجھے فروری، تو میرے پاس ابھی 11 مہینے پڑے ہیں، 11 مہینے یہ پیسے خرچ کروں میں۔ اگلے سال جنوری میں جہاں میری خمس کی تاریخ آئے گی وہاں پر اگر میرے پاس پروویڈنٹ فنڈ کی کچھ رقم بچی ہوگی تو اس میں سے مجھے خمس ادا کرنا پڑے گا، بشرطے کہ یہ سمجھ میں آئے کہ یہ تحفہ ہے۔ لیکن اگر یہ قرضہ ہے تو ایسی صورت میں اب یہاں دو پہلو ہیں۔ دو پہلو کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حکومتی ادارہ ہے تو ذرا معاملہ مختلف ہو جائے گا، اور اگر پرائیویٹ ادارہ ہے تو معاملہ ذرا مختلف ہو جائے گا۔ اگر فرض کیجئے کہ یہ پرائیویٹ ادارہ ہے تو ایسی صورت میں آپ چاہیں تو ہر مہینے جتنا آپ کا پیسہ کٹ رہا ہے اس کا آپ کی خمس کی تاریخ پر کیلکولیشن کر لیں کہ اس سال میری تنخواہ سے کتنا پیسہ کٹا ہے۔ فرض کریں کہ تنخواہ سے 1000 روپے ماہانہ کٹ رہے ہیں، سال کے 12,000 روپے کٹیں یا 10,000 روپے کٹیں، تو 10,000 روپے پر 2,000 خمس آپ اپنی خمس کی تاریخ پر دینا چاہیں تو دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ میں جو جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ دینا چاہیں تو دے دیں کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایسے ادارے میں کام کر رہے ہیں کہ جہاں آپ اپنا پیسہ واپس نہیں مانگ سکتے ہیں، جو چلا گیا، اب آپ جب ریٹائر ہوں گے اس وقت پروویڈنٹ، یا جب جاب چھوڑیں گے اس وقت پروویڈنٹ فنڈ ملے گا۔ اب یہ آپ نے مثلا یہ پیسہ دے دیا
تو سال کے آخر میں جب آپ کی خمس کی تاریخ آ رہی اس وقت بھی آپ اس کا خمس نکال سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ جب آپ کو پروویڈنٹ فنڈ ملے گا اس وقت پھر آپ کو سال کا انتظار نہیں کرنا ہے، جتنی رقم آپ کی کٹی ہے پروویڈنٹ فنڈ میں سے اس رقم کا تو فوراً ہی خمس نکال دینا ہے۔ ہاں، آپ کی رقم کے علاوہ جو کمپنی نے آپ کو علیحدہ سے منافع کے طور پر دی ہے، پروفٹ کے طور پر دی ہے، یا انہوں نے جو بھی کیلکولیشن کیا ہے وہ کیلکولیشن جائز والا ہو یا ناجائز والا، میں اس لیے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس پر وہ لفظ انٹرسٹ استعمال کر کے دے رہے ہیں، تو اگر انہوں نے انٹرسٹ لیا ہے تو ذمہ دار بھی وہ ہیں، آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ لہذا جائز والی رقم ہو یا ناجائز والی رقم، وہ جو آپ کو دے رہے ہیں بڑھا کر، اس رقم پر فوری خمس دینا ضروری نہیں ہے۔ جب آپ کو پروویڈنٹ فنڈ ملا ہے اس میں آپ کی جتنی رقم کٹی ہے فقط اس کا خمس نکالنا ضروری ہے۔ ہاں، بقیہ رقم جو بچ گئی وہ اگر پھر آپ کی خمس کی تاریخ تک اگر بچے گی تو اس پر خمس ہوگا، اگر نہیں بچے گی تو اس پر بھی خمس نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ ملازمت مثلا سرکاری ملازمت ہے تو پھر ہر مہینے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہر مہینے کٹ رہا ہے اس پر نکالنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، جب آپ کو پیسہ مل جائے گا اس کے بعد پھر وہی والا مسئلہ ہوگا کہ آپ کی جتنی رقم کٹی ہے اس کا فوراً آپ خمس نکال دیں۔ جو حکومت نے اضافی رقم آپ کو دی ہے اس کا فوری خمس نکالنا ضروری نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ اپنی خمس کی تاریخ کا انتظار کر سکتے ہیں۔ اس تاریخ تک اگر رقم بچی ہے تو اس کا خمس ہوگا، نہیں بچی ہے تو اس کا خمس نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ میں نے مختصر طور پر بھی پروویڈنٹ فنڈ کا مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، مگر اس کے باوجود ذرا لمبی گفتگو ہو گئی میری۔ اس کے باوجود اگر سمجھنے میں کوئی دشواری ہو رہی ہے تو آپ اپنے علاقے کے علماء سے یا ہمیں بھی فون کر کے تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔